آج ہم آپ کو بتانے کے لیے جا رہے ہیں مختلف متفرق فرشتوں کے بارے میں، اور ہاں آج سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے سورج کے فرشتے کے بارے میں، اور اس کے علاوہ مختلف وہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے جن کی مختلف ڈیوٹیاں مقرر کی ہیں۔ اس سے انشاءاللہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور ہمارا ایمان بھی تازہ ہوگا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا جنت میں جانے والا واقعہ یہ ہم نے پچھلے سلسلوں میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا، لیکن ایک اور روایت کے ساتھ ہم آپ کو یہ واقعہ سنانے کے لیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہے، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن سے پوچھا گیا کہ حضور حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمان پر جانے کا واقعہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے ایک دو روایت اس کے جواب میں ارشاد فرمایا ایک روایت میں ہے کہ آپ ایک بار دھوپ کی شدت میں تشریف لے کر جا رہے تھے، بڑی سخت دھوپ تھی، اور حضرت ادریس علیہ السلام اس دھوپ کے عالم میں تشریف لے کر جا رہے ہیں، تو معاً آپ کے دل میں خیال آیا، آپ کو تھوڑی سی دھوپ کی شدت کی وجہ سے تکلیف بھی ہوئی، دھوپ کی شدت کو آپ نے محسوس کیا، تو آپ کو خیال آیا کہ جو فرشتہ سورج پر آفتاب پر مقرر ہے اس کو کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی، اور اس کے ساتھ کتنی سختی کا معاملہ ہوگا کہ جناب اس نے تو سورج کو نکالنا ہے، سورج کو غروب کرنا ہے، اور سورج کے ساتھ ہی اس کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری مقرر کر کے رکھی ہے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کو یہ خیال آیا کہ اس فرشتے کو کتنی سختی اور تکلیف کا جو ہے سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ اس فرشتے پر کچھ تخفیف فرما دے کہ سورج کی اتنی حدت ہے، سورج کی اتنی تپش ہے، یا اللہ تو اس فرشتے پر تخفیف فرما، آسانی فرما، تاکہ اس کی تھوڑی شدت میں کمی آ جائے۔ اس فرشتے نے عرض کی کہ یا اللہ مجھ پر یہ تخفیف کیوں کی گئی اور کس کی طرف سے آئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندے ادریس علیہ السلام نے تیری تخفیف کے لیے دعا کی تھی اور میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ یہ تھا سورج پر مقرر فرشتے کا کچھ بیان۔ آئیے مزید کچھ روایات سماعت کرتے ہیں۔ چنانچہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے، وہ ہر دن اور رات میں بیت المقدس کی چھت پر ندا کرتا ہے۔ بیت المقدس جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، تو اس کی چھت پر وہ فرشتہ ندا کرتا ہے کہ جس نے حرام کھایا تو جب تک وہ حرام اس کے گھر سے نہ نکل جائے اللہ تعالیٰ نہ اس کے فرض قبول کرتا ہے نہ نفل، اور اگر وہ اسی حال میں مر گیا تو میں اس سے بری ہوں۔ یہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آئیے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے؟ آپ نے مسواک کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ خاتم المرسلین محبوب رب العالمین جناب صادق امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب مسواک کرتا ہے پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ایک فرشتہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی قرات کو غور سے سنتا ہے، اور جب بھی وہ کوئی آیت یا کلمہ پڑھتا ہے تو فرشتہ اس سے قریب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے، تو اس کے منہ سے جتنا قرآن نکلتا ہے فرشتے کے منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تم قرآن کے لیے اپنے منہ کو پاک رکھا کرو۔ چنانچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص باوضو رات گزارتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے پہلو میں رات گزارتا ہے، اور جب وہ بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ عرض کرتا ہے، اے اللہ اپنے فلاں بندے کی مغفرت فرما دے، اس نے باوضو رات گزاری ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو فرشتے ہیں آسمانوں کے، ان کی عبادت کیسی ہوتی ہے؟ اتنی دیر میں حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ عمر کو ہماری طرف سے سلام کہیں اور یہ بتا دیں کہ پہلے آسمان کے فرشتے قیامت تک سجدے میں ہیں، جو سبحان ذی الملک والملکوت کی تسبیح کرتے ہیں، اور دوسرے آسمان کے فرشتے یہ حالت قیام میں ہیں، جو سبحان ذی العزت والجبروت کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور تیسرے آسمان والے بھی قیام میں ہیں، جو سبحان الحی الذی لا یموت کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ اور آسمان میں اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں کہ جو سر جھکا کر خشوع کی حالت میں کھڑے ہیں، اپنے سروں کو نہیں اٹھاتے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ بس جب قیامت قائم ہوگی، وہ فرشتے اپنے سروں کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا اللہ، ہم نے تیری عبادت اس طرح نہیں کی جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کے دوسرے آسمان میں بھی کچھ ایسے فرشتے ہیں جو کہ سجدے کی حالت میں پڑے ہیں، اپنا سر نہیں اٹھاتے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ بس جب قیامت قائم ہوگی تو یہ اپنے سر اٹھائیں گے اور عرض کریں گے، اے باری تعالیٰ، تیری ذات پاک ہے، ہم نے تیری عبادت اس طرح سے نہیں کی جس طرح سے تیری عبادت کرنے کا حق تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کے تیسرے آسمان میں بھی کچھ فرشتے ایسے ہیں جو حالت رکوع میں ہیں اور اپنے سر نہیں اٹھاتے یہاں تک کہ قیامت قائم ہوگی۔ بس جب قیامت قائم ہوگی تو اپنے سر اٹھائیں گے اور کہیں گے، اے باری تعالیٰ، تیری ذات پاک ہے، ہم نے تیری عبادت اس طرح نہیں کی جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر عرض کی، اے اللہ کے رسول، یہ کیا پڑھتے ہیں؟ فرمایا، آسمان دنیا والے تو یہ کہتے ہیں سبحان ذی الملک والملکوت، اور تیسرے آسمان والے کہتے ہیں سبحان الحی الذی لا یموت۔ حضرت لوط بن ابی لوط سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے بات پہنچی کہ پہلے آسمان والوں کی تسبیح سبحان ربنا الاعلی ہے، اور دوسرے آسمان والوں کی سبحان و تعالی ہے، اور تیسرے آسمان والوں کی سبحانہ و بحمدہ ہے، اور چوتھے والوں کی سبحان لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، اور پانچویں آسمان والوں کی سبحانہ یحیی الموت وہو علی کل شیء قدیر ہے، اور چھٹے آسمان والوں کی سبحان الملک القدوس ہے، اور ساتویں آسمان والوں کی سبحان الذی ملأ السماوات السبع والارضین السبع عزتا و وقارا ہے۔ اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جب کوئی آدمی کسی جنگل میں نماز کے لیے تکبیر کہے تو اس کے پیچھے 2 فرشتے نماز ادا کرتے ہیں، اور اگر اس نے اذان بھی دی اور تکبیر بھی کہی تو اس کے پیچھے پہاڑوں کی تعداد کے برابر فرشتے نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابی رسول حضرت حابس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں سحر کے وقت تشریف لائے، سحری کے وقت تشریف لائے، تو انہوں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ چبوترے پر صفہ پر نماز پڑھ رہے ہیں، تو فرمایا فرشتے سحر کے وقت مسجد کے اگلے حصے میں نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب تک سجدے کا نشان انسان کے چہرے پر باقی رہتا ہے تب تک فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب مومنین کی ارواح قبض کی جاتی ہے تو ان کو ایک فرشتے کے سپرد کر دیا جاتا ہے،
جس کا نام رمیائیل علیہ السلام ہے، اور یہ ارواح مومنین کا خازن ہے، یعنی روحوں کو جمع کرنا یہ اس فرشتے کی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں السلام علیکم اہل البیت، اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو۔ پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں۔ وہ لوگ جن کے یہاں پر بیٹی کی ولادت ہوئی، بچی کی ولادت ہوئی، آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج رہا ہے اور وہ سلام کر رہے ہیں اہل بیت کو۔ بیٹے کے بارے میں یہ روایت نہیں ہے، بیٹی کے بارے میں ہے۔ بہت سارے لوگ بیٹے کی بہت زیادہ تمنا کرتے ہیں نا۔ بیٹی کی فضیلت دیکھیے اسلام کی نظر میں، شریعت کی نظر میں کیا ہے۔ چنانچہ وہ فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کمزور جان ہے جو ایک ناتواں یعنی کمزور سے پیدا ہوئی ہے۔ جو شخص اس ناتواں جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا، قیامت تک اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال رہے گی۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ویسے تو بے شمار صحابہ کرام ہیں، لیکن کچھ صحابہ ایسے ہیں کہ جن کا مقام دیگر صحابہ کرام سے افضل ہے۔ چنانچہ ہر صحابی غیر صحابی سے افضل ہے، اور جو صحابہ کرام ہیں ان میں وہ صحابہ دیگر صحابہ سے افضل ہیں جو جنگ احد، غزوہ احد میں حاضر ہوئے، جن کو احدی صحابہ کہا جاتا ہے۔ اور احدی صحابہ میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت، جی ہاں، احدی صحابہ میں وہ صحابہ جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے تو ان کا مقام غیر بدری صحابہ سے افضل ہے اور اعلیٰ ہے۔ تو جو کم و بیش 313 آپ نے ہو سکتا ہے سنا ہو کہ کم و بیش 313 جو مسلمان تھے، صحابہ کرام تھے، الحمدللہ وہ اس غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ اور یہ غزوہ وہ غزوہ ہے کہ جو اسلام اور کفر کی پہلی جنگ تھی، جی ہاں، جس میں مسلمان بہت ہی بظاہر بے سر و سامانی، اسلحہ بھی نہیں، گھوڑے بھی نہیں، دیگر سامان جنگ بھی نہیں، لیکن اچھا اور مزید یہ کہ ان کی افرادی قوت بھی بہت کم ہے بظاہر، لیکن ان کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی تائید تھی، اور مسلمان ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول ہی پر بھروسہ رکھتا ہے اور انہی پر توکل کرتا ہے۔ یہ کفر اسلام کی پہلی جنگ تھی اور 17 رمضان کو یہ جنگ لڑی گئی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مسلمانوں کی، صحابہ کرام کی تائید و نصرت کے لیے فرشتوں کو بھیجا اور انہوں نے باقاعدہ مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ حقیقی مددگار تو اللہ تعالیٰ ہے، حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ نے ہی مدد کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی۔ اللہ رب العزت خود مدد فرما سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو اسباب کے ساتھ متعین فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو اسباب کے ساتھ مربوط کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی، صحابہ کرام کی مدد کی، لیکن فرشتوں کے ذریعے سے کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ فرمایا ہے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں سے جو بدری صحابہ ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ غیر بدری صحابہ کرام پر زیادہ ہے۔ پھر ان بدری صحابہ میں بھی جو ہے وہ کچھ کا مرتبہ و مقام دوسروں سے زیادہ ہے، لیکن ابھی ہم اس کو بیان نہیں کریں گے۔ چنانچہ حضرت جبریل امین نے جب نبی کریم علیہ السلام سے بدری صحابہ کرام کے مقام کے بارے میں پوچھا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں بہترین درجے کے حضرات ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہمارے ہاں وہ فرشتے بہترین درجے پر فائز ہیں جو جنگ بدر میں آپ اور آپ کے صحابہ کرام کی مدد کرنے کے لیے نازل ہوئے تھے۔ جی ہاں، ان فرشتوں کا مقام اور مرتبہ
جو جنگ بدر میں حاضر ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کرام کی مدد کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے، ان کا مقام اور مرتبہ دیگر فرشتوں اور دیگر ملائکہ پر زیادہ ہے۔ ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، آسمان پر ان کی ان فرشتوں پر فضیلت ہے جو ان سے پیچھے رہ گئے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنگ بدر میں نبی کریم علیہ السلام کے دائیں جانب حضرت جبریل علیہ السلام 1000 فرشتے لے کر حاضر ہوئے۔ کتنے؟ جی ہاں، 1000 فرشتے۔ اور حضرت میکائیل علیہ السلام بھی 1000 فرشتے لے کر حاضر ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام کے بائیں جانب حضرت اسرافیل علیہ السلام 1000 فرشتے لے کر نازل ہوئے۔ سرکار مدینہ راحت قلب سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر و معمبر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جسے اس نے تمام مخلوق جتنی قوت سماعت عطا فرمائی ہے، لہٰذا قیامت تک جو بھی مجھ پر درود پاک پڑھے گا وہ فرشتہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام بتائے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فلاں بن فلاں کا درود ہے جس نے آپ کی بارگاہ میں درود پیش کیا ہے۔ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ جو مسلمان بندہ اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا مانگتا ہے تو اس کا موکل فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی اس کی مثل ہے۔ ایک روایت میں ہے مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان آدمی کی اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے کی جانے والی دعا مقبول ہے، اور اس کے سر پر ایک فرشتہ ہوتا ہے، جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے بھلائی کی دعا مانگتا ہے تو وہ فرشتہ آمین کہتا ہے اور کہتا ہے تیرے لیے بھی اسی کی مثل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی آدمی اپنے بستر پر سونے لگتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ اور ایک شیطان آتا ہے۔ یعنی آپ جب سونے کے لیے بستر پر جانے لگتے ہیں تو آپ کے پاس ایک فرشتہ اور ایک شیطان آتا ہے۔ جی ہاں، ہر شخص کے پاس۔ اب فرشتہ کہتا ہے اپنا یہ دن نیکی پر ختم کر، جبکہ شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ اپنا یہ دن برائی پر ختم کر۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو شیطان چلا جاتا ہے اور فرشتہ ساری رات اس کی حفاظت میں لگا رہتا ہے، اور جب انسان بیدار ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اور شیطان اس کے پاس پہنچتے ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے کہ نیکی پر اپنے دن کی ابتدا کر، اور شیطان کہتا ہے کہ اپنا یہ دن برائی سے، شرارت سے شروع کر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی داڑھیوں کو مہندی سے خضاب کیا کرو، وہ خضاب جو سیاہ نہ ہو، سیاہ کے علاوہ جیسے براؤن کلر ہے، لال کلر کی مہندی ہے، تو مہندی کے ذریعے سے خضاب کیا کرو، کیونکہ فرشتے مومن کے خضاب سے خوش ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو متقی اور پرہیزگار اور عبادت گزار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کے لیے اپنے فرشتوں کی باقاعدہ ڈیوٹی لگا دیتا ہے، اپنے فرشتوں کی باقاعدہ ذمہ داری لگا دیتا ہے، جو ہر قسم کی آفات و بلیات اور شیطان کے شر سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم پر بادل نے سایہ کیا۔ جب بادل آتا ہے تو انسان کو بارش کی اور پانی کی امید ہو جاتی ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم پر بادل نے سایہ کیا، ہم نے اس سے بارش کی امید کی کہ بارش برسے گی۔ اس پر رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو فرشتہ بادلوں کو چلاتا ہے وہ میرے پاس آیا تھا اور اس نے مجھے سلام کیا اور اس نے ذکر کیا کہ وہ اس بادل کو یمن کی ایک وادی کی طرف لے کر جا رہا ہے جس وادی کا نام وادی جرعا ہے. یعنی امید تو ہمیں یہ ہو گئی تھی کہ اس سے بارش برسے گی، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تو یہ فرشتے حاضر ہوا کرتے ہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے اور معصوم مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر متعین ہے، لیکن یہ سارے کے سارے فرشتے بشمول مقرب فرشتوں کے، بشمول حضرت جبریل علیہ السلام کے، یہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گویا کے خادم ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر اپنے امور کا ذکر بھی کیا کرتے ہیں، جیسے کہ روح قبض کرنا، روح پھونکنا، مخلوق کو روزی دینا اور دیگر مختلف کام کرنا. تو اسی طریقے سے یہ جو فرشتے ہیں یہ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بادلوں پر مقرر کیا ہوا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے سورۃ الرعد میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: رعد فرشتہ اس کی تعریف کے ساتھ ساتھ اس کی پاکی بیان کرتا ہے اور دوسرے فرشتے بھی اس کے خوف سے اس کی تحمید و تسبیح کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمیں بتائیے یہ رعد کیا ہے. دیکھیے، یہ یہودی، نصارہ، مشرکین نبی کریم علیہ السلام کے پاس آتے تھے، طرح طرح کے سوالات کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے سوالات کے جوابات ارشاد فرما دیا کرتے تھے. انہوں نے پوچھا کہ رعد کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جو بادلوں کا نگران ہے، اس کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا ہے جس سے بادلوں کو تنبیہ کرتا ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے وہاں ان بادلوں کو ہانک کر لے جاتا ہے.